بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالت نزاع کے مناظر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المومنین آیت نمبر 99 اور 100، جہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے دنیا کی طرف واپس کرتا تاکہ پچھلی زندگی میں جس کو میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ لفظ صرف اس کے منہ کا بول ہے اور ان سے آگے ان کے اٹھنے کے دن تک درمیانی ٹھکانہ قبریں ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت میں ایک انصاری کے جنازے میں نکلے۔ ہم قبرستان پہنچے اور انہیں لحد میں اتارا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم اس طرح خاموش بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چوب تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا سے مومن کا تعلق منقطع ہونے لگتا ہے اور وہ منزل آخرت کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے پر نور چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح تابناک ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف چلو۔ اس کی روح اس طرح آسانی اور نرمی سے باہر نکلتی ہے جیسے مشکیزہ کے مٹکے سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہو، اور جب ملک الموت روح نکال لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے ایک لمحہ کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور جنت سے لائے ہوئے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ روئے زمین پر جو سب سے بہترین خوشبو پائی جاتی ہے، اس طرح کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ کون سی پاکیزہ روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے، اور دنیا میں اس کا جو سب سے اچھا نام تھا، اس نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ جب فرشتے روح کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں تو اس روح کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ہمراہ جاتے ہیں۔ پھر فرشتے اسی طرح دوسرے سے تیسرے آسمان کی طرف پرواز کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو خدا رحمان فرماتا ہے، میرے بندے کے اعمال نامے کو علین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ اور اس کے جسم میں اسے لٹا دو۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر دونوں فرشتے پوچھتے ہیں، وہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ مومن جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اللہ پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس بہشت کی ہوا
اور خوشبو آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل، خوش لباس اور خوشبو سے معطر آدمی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم مسرور کرنے والے، خبر سے خوش ہو جاؤ، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن کہتا ہے، آپ کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ مومن کہتا ہے، اے پروردگار، قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے، میں اپنے مال اور اہل و عیال میں چلا جاؤں۔ کافر بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور منزل آخرت کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے تو اس کے پاس کالے کلوٹے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس ایک اونی ٹاٹ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے اس کے پاس حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل۔ کافر کی روح جسم میں منتشر ہوتی ہے، ملک الموت اسے جسم سے کھینچ کر اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگے ہوئے اون سے کانٹے دار سیخ کھینچی جائے، اور جب ملک الموت روح کھینچ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر ملک الموت کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور اونی ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ بدبو دار جو شے ہوتی ہے ویسے ہی بدبو اس سے نکلتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ وہ جب ملائکہ کی کسی ٹولی کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، یہ کیسی بدبو ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں بن فلاں ہے، اور دنیا میں اس کا سب سے برا جو نام تھا، اس نام سے اسے پکارتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 40، ان کی روحوں کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور نہ وہ جنت میں داخل ہونے پاتے ہیں جہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ پھر خدائے قہار فرماتا ہے، اس کے نامہ مال کو سجین میں جو زمین کی سب سے نچلی تہہ میں ہے لکھ دو۔ پھر اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 تلاوت فرمائی، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے جانور نوچ لیں گے یا ہوا اسے کسی دور دراز مکان میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتا ہے، تم میں کون رسول بنا کر بھیجا گیا تھا؟ کہتا ہے، افسوس افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور لپیٹ آتی رہتی ہے۔ اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کھنس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت، بدترین لباس پہنے ہوئے بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں منحوس چیز کی خوشخبری ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ بتلا رہا ہے کہ تم کوئی بری خبر لے کر آئے ہو۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا عمل بد ہوں۔ کافر کہتا ہے، اے پروردگار، قیامت نہ قائم کیجیے